بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثناء اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ بعد از درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی، پیارے نبی، شافع محشر، ساقی کوثر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر ایک مرتبہ درود بھیجنے سے اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں نمازیوں کی چند غلطیاں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ نمازی اپنی نماز میں یا نماز سے پہلے جو غلطیاں کرتے ہیں، جو خطائیں ہوتی ہیں، وہ کون سی ہے اور اس کی اصلاح کیا ہے۔ پچھلے جمعات میں ہم نے نماز کی فضیلت، نماز کی اہمیت اور اسی طرح فرض نماز کو چھوڑنے کی وعیدیں جانی، اور نوافل میں سب سے بہترین نفل نماز، سب سے افضل نفل نماز یعنی نماز تہجد کے بارے میں جانا اور اس کی فضیلت کے بارے میں جانا۔ نماز یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کا حساب ہوگا۔ حریب بن قبیصہ رحمہ اللہ، جو کہ ایک تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں، میں مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہم ارزقنی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے کوئی ایسا نیک آدمی دے جس کے ساتھ میں بیٹھوں، نیک شخص کی صحبت مجھے نصیب فرما۔ چنانچہ انہیں وہ نیک آدمی کون ملا؟ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے نیک شخص عطا فرما جس کے ساتھ میں بیٹھوں، جو میری صحبت اختیار کر سکے۔ آپ مجھے ایک حدیث سنا دیں جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاۃ، کہ قیامت کے دن تمام اعمال میں سب سے پہلے جس عمل کا حساب و کتاب ہوگا وہ انسان کی نماز ہے۔ فإن صلحت فقد افلح وانجح، اگر نماز ٹھیک طریقے سے ادا کر لی گئی تو ایسا شخص کامیاب و کامران ہو گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز ٹھیک نہ ہو، جس کی نماز درست نہ ہو، تو گویا کہ وہ ذلیل و خوار اور رسوا ہو گیا۔ یہ حدیث ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلا حساب اگر ہوگا تو وہ نماز کا ہوگا۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالعموم نمازوں کو ادا کرنے، نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، نمازیں پڑھا کرو، نمازوں کو ترک نہ کیا کرو۔ یہ عمومی طور پر ہے، 5 نمازیں ہیں۔ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے، اور احادیث میں بھی اس کی وضاحت ملتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیانہ نماز کی حفاظت کرو۔ درمیانی نماز کون سی ہے؟ وہ ہے عصر کی نماز، اور اس کے بارے میں عصر کی نماز کی حفاظت کرنے والوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لیتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد ہے نماز فجر اور نماز عصر۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ شخص جہنم میں داخل ہو نہیں سکتا جو نماز فجر اور نماز عصر کا اہتمام کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، انہیں ادا کرتا ہے۔ جبکہ
عصر کی نماز کو چھوڑنے والوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ جائے تو گویا کہ اس کا مال بھی ہڑپ کر لیا گیا، چھین لیا گیا، اور اس کے گھر والے بھی اس سے سلب کر لیے گئے۔ اور دوسری روایت میں ہے من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، کہ جس نے عصر کی نماز ترک کر دی، جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، اس کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ بالعموم ہے اور بالخصوص ہے نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم۔ تو ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ساری نمازوں کا اہتمام کرے، ساری نمازوں کی حفاظت کرے۔ اب نماز وہ کیسے پڑھے گا؟ کیا نماز بھی ویسے ہی پڑھے گا جیسے دوسرے اعمال میں وہ منمانی کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ نماز آپ کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنی ہوگی، منمانی نہیں چلے گی۔ اپنے دل کا کام، اپنے دماغ کا کام، اپنے مسلک کا کام نہیں چلے گا، بلکہ نماز اگر پڑھنی ہوگی تو وہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنی ہوگی، تب جا کر نماز قابل قبول ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہی کی طرح چند نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ کے پاس 20 راتیں انہوں نے قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، وہ کہتے ہیں مالک بن حویرث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا، گمان کیا کہ شاید ان بچوں کو گھر کی یاد آ رہی ہے، وہ گھر والوں سے ملنا چاہتے ہیں، گھر والوں سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کے بارے میں پوچھا اور ان کے گھر والوں کے بارے میں معلومات لی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزیں بتلا دی، گھر کی معلومات دے دی، اور فرماتے ہیں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی رحم دل اور نرم مزاج تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ اور ان تک میری تعلیمات پہنچا دو، میرے احکامات اپنے گھر والوں تک پہنچا دو۔ وصلوا کما رأیتمونی اصلی، اور سن رکھو کہ نماز ویسے ہی ادا کرنا، نماز ویسے ہی پڑھنا جیسا تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تم میں سے ایک اذان دے اور تم میں کا بڑا امامت کرائے۔ یہ نصیحت اور ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کو دی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یہ حکم ساری امت کے لیے ہے، ساری امت کے لیے ہے کہ نماز اسی طرح پڑھے جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، کیونکہ آپ کا طریقہ ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، معیار ہے، آئیڈیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقد ذكر الله كثيرا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی امید رکھتا ہے اور آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا بکثرت ذکر کرتا ہے۔ تو آئیے ہم وہ خطائیں، وہ غلطیاں جانیں جو نماز میں ایک نمازی کرتا ہے یا نماز سے پہلے ایک نمازی کرتا ہے۔ کئی غلطیاں ہیں جن میں سب سے پہلی غلطی لباس کے بارے میں ہے۔ نمازی جو غلطی کرتا ہے وہ لباس کے بارے میں کرتا ہے۔ یاد رکھیں، لباس، کپڑا پہننا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اور یہ ہمارے لیے زینت کا سبب ہے، خوبصورتی کا سبب ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا، کپڑے کو نازل کیا، ایسا لباس جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور تمہیں زینت اور خوبصورتی بخشتا ہے۔ اور یاد رکھیں، لباس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لباس تمہیں گرمی اور سردی سے بچاتا ہے اور جنگ کے دوران وہ تمہیں کام آتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل میں یہ بات فرمائی ہے کہ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسے لباس بنائے ہیں
جو تمہیں گرمی سے حرارت سے بچاتے ہیں اور جنگوں کے درمیان تمہارے کام آتے ہیں۔ اور یاد رکھیں لباس جو ہوتا ہے نا، کپڑا جو ہوتا ہے نا، تو وہ انسان کی شرم و حیا کی حفاظت کرتا ہے۔ یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کھلے میدان میں ننگا ہو کر برہنہ ہو کر نہا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ممبر پر تشریف لے گئے، حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن رکھو، اللہ حیا والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ پوشی کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حیا کو اور پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے۔ جب بھی تم میں سے کوئی شخص نہائے یا غسل کرے تو وہ اپنے سطر کو چھپا لیا کرے۔ تو یہ کپڑا ہے، یہ لباس ہے جو انسان کی شرم و حیا کی بھی حفاظت کرتا ہے اور شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ تو کپڑوں کے بارے میں اکثر نمازیوں سے غلطی ہوتی ہے۔ اب غلطی کیسے ہوتی ہے؟ اس اعتبار سے کہ تنگ لباس پہننا، بہت زیادہ فٹ اور ٹائٹ لباس پہننا، یہ نمازیوں کی غلطی ہے۔ بعض لوگ اتنا تنگ لباس پہنتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ سجدہ بھی نہیں کر پاتے، رکوع بھی نہیں کر پاتے، اور بعض لوگ تو تنگ اور فٹ لباس کی وجہ سے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اب یاد رکھیں تنگ لباس، فٹ لباس یہ پینٹ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک دم فٹ پینٹ پہننا، ٹائٹ پینٹ پہننا، جس کی وجہ سے آپ کے اعضاء نمایاں ہو رہے ہو، ظاہر ہو رہے ہو، اور جب بالخصوص آپ رکوع میں جا رہے، سجدے میں جا رہے، تو آپ کے اعضاء ظاہر ہو رہے، نمودار ہو رہے، تو یہ چیز غلط ہے، یہ نمازیوں کی خطا ہے۔ یاد رکھیں فٹ جو پینٹ ہوتی ہے اس میں دو برائیاں ہیں۔ پہلی چیز، یہ مسلمانوں کا پہناوا نہیں ہے، یہ کفاروں کی اور غیر قوموں کی مشابہت ہے۔ اور دوسری چیز کہ اگر انسان فٹ پینٹ پہن لے اور اوپر اس کی چھوٹی ٹی شرٹ ہو یا قمیص ہو، اور اگر وہ سجدے میں چلا جائے تو سجدے میں جانے کے بعد اس کا سطر کھل جاتا ہے، آدھا ننگا ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں سطر اگر کھل گیا آپ کی نماز باطل، آپ کی نماز ختم، آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ تنگ لباس پہننے کا، تنگ ٹی شرٹ یا قمیص پہننے کا نقصان ہے اور یہ نمازی کی غلطی ہے۔ اسی لیے فقہا نے صحت نماز کے لیے، نماز کے صحیح ہونے کی شروط میں سے ایک شرط یہ بھی بیان کی ہے کہ سطر کو ڈھانپا جائے، مکمل سطر کو ڈھانپا جائے، جبکہ پینٹ جو کہ بہت زیادہ ٹائٹ ہے وہ پہننے میں سطر کھل جاتا ہے، نمایاں ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر پینٹ ڈھیلا ڈھالا ہے اور اسی طرح ایک قمیص ہے جو ناف سے لے کر گھٹنے تک کے جو ہے چھپا دیتا ہے اور اسی طرح اعضاء نمایاں نہیں ہوتے ہیں، تو اس پینٹ کو پہننے میں حرج نہیں ہے۔ لیکن ٹائٹ پینٹ پہننا پھر اوپر سے قمیص پہننا جس کی وجہ سے اعضاء نمایاں ہو جاتے ہیں، تو یہ نمازیوں کی غلطی ہے اور یہ کفار کی مشابہت ہے، یہ غیر قوموں کی مشابہت ہے، جس کی وجہ سے جو ہے سطر نمایاں ہو جاتا ہے اور اعضاء نمایاں ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جو لوگ غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، غیر قوموں کی تشبیہ اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سورۃ النساء کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ حق واضح ہو گیا، ہدایت واضح ہو گئی، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے پر چل پڑے گا، تو ہم اسے وہی پھیر دیں گے جہاں وہ پھر گیا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم رسید کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ ہے مومنوں کے راستے کے علاوہ دوسروں کی مشابہت کرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اور یاد رکھیں غیر قوموں کی مشابہت لباس میں آپ نہیں کر سکتے، لباس تو چھوڑو، آپ عقائد میں، معاملات میں، یہاں تک کہ سلام اور کلام میں بھی غیروں کی مشابہت نہیں کر سکتے، ان کی تقلید نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غیروں کی مشابہت کرے گا وہ ہم میں سے نہیں، اور آپ نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ کی مشابہت نہ کرو، ان کے طور طریقوں پر عمل نہ کرو، ان کی مشابہت نہ کرو، یہاں تک کہ سلام میں بھی نہ کرو، کیونکہ یہود
اپنی انگلیوں کے اشارے سے سلام کرتے ہیں اور نصارہ اپنی ہتھیلی کے اشارے سے سلام کرتے ہیں، لہٰذا تم ایسا نہ کرنا۔ تو گویا کہ لباس میں بھی غیر قوموں کی مشابہت جائز نہیں ہے، کیونکہ جو شخص غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہمیں شاہی فرمان موصول ہوا، اور اس شاہی فرمان میں لکھا ہوا تھا کہ بہت زیادہ عیش و عشرت سے بچے رہنا، بہت زیادہ عیش و عشرت سے بچنا، اور غیر قوموں کی وضع و قطع کو نہیں اپنانا۔ لیکن بسد افسوس فٹ پینٹ کی شکل میں ہو، تنگ لباس کی شکل میں ہو، تنگ ٹی شرٹ کی شکل میں ہو، جس سے سطر نمایاں ہو جاتا ہو، جس سے اعضاء نمایاں ہوتے ہو، آج وہی لباس کو مسلمان اپنائے ہوئے ہے۔ اور اسی کی تصویر کشی علامہ اقبال نے کیا خوب کی تھی کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اور اسی طرح لباس کی جو غلطی نماز میں ہوتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ باریک لباس پہننا، اتنا پتلا لباس پہننا کہ جسم کی رنگت معلوم ہوتی ہے، جسم کے اعضاء دکھائی دیتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ بھی نمازیوں کی غلطی ہے۔ اور فقہا نے نماز صحت کے لیے صحیح نماز ہونے کی شروط میں سے یہ بات بیان کی ہے کہ سطر کو ڈھانکنے والا کپڑا موٹا ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے جلد اور رنگت اور آپ کے اعضاء نمایاں نہ ہو، دکھائی نہ دے۔ یہ صحت نماز کی شرط ہے کہ جو آپ کپڑا پہن رہے ہیں وہ موٹا ہو، جس سے آپ کا سطر چھپ جاتا ہو۔ عرب ممالک میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لمبا جبہ پہنتے ہیں اور جو باریک ہوتا ہے اور اندر سے پاجامہ یا پینٹ وغیرہ نہیں پہنتے، اور جب وہ رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں تو اعضاء نمایاں ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جو شخص ایسی قمیص میں، ایسے ڈریس میں نماز پڑھے کہ جس کی وجہ سے اس کا اندرونی رنگ معلوم ہو جاتا ہو، جسم کی رنگت معلوم ہو جاتی ہو، جسم نمایاں ہو جاتا ہو، ایسے شخص کی نماز کفایت نہیں کرے گی۔ تو جب بھی ہم لباس پہنیں تو ایسا لباس پہنیں جس سے ہمارے جسم کی رنگت معلوم نہ ہو، بلکہ وہ موٹا لباس ہو۔ اور اس بارے میں باریک لباس کے بارے میں عورتوں کا معاملہ تو بڑا سنگین ہو جاتا ہے۔ عورتوں کے لیے تو نہ تو نماز میں اور نہ نماز کے باہر باریک کپڑا پہننا جائز ہے، کیونکہ یہی وہ عورتیں ہیں جو باریک کپڑا پہنتی ہے، جس کی وجہ سے اعضائے زینت ظاہر ہوتے ہیں، جسم کی رنگت معلوم ہو جاتی ہے۔ انہی عورتوں کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دو قسم کے جہنمی میں نے نہیں دیکھے، دو قسم کے جہنمی میں نے نہیں دیکھے۔ ایک وہ لوگ جن کے پاس بیلوں کی دم کی طرح کوڑے ہیں اور وہ لوگوں کو مار رہے ہیں، اور دوسری وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ، وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں اور جن کے اتنے کپڑے باریک ہیں جس سے اعضائے زینت نظر آتے ہو، جو خود بھی مائل کرنے والی ہے اور خود بھی مائل ہونے والی ہے، دوسروں کو گمراہ کرنے والی ہے، خود بھی گمراہ ہونے والی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عورتوں کے سر جوڑے کی وجہ سے اونٹ کی کوہان کی طرح ٹیڑھے ہوں گے، اور ایسی عورتیں جنت تو کیا جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی، جبکہ جنت کی خوشبو تو بہت ہی لمبے فاصلے سے سونگھی جا سکتی ہے، محسوس کی جا سکتی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بیدار ہوئے، گھبرا کر بیدار ہوئے اور کہا کہ اس رات اللہ نے کتنے ہی خزانے نازل کر دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کتنے ہی فتنے نازل کر دیے ہیں، اور کہا کہ حجرے والیوں کو اٹھا دو، میری بیویوں کو اٹھا دو تاکہ وہ اللہ کی رحمت سے مستفید ہو۔ اور آپ نے فرمایا کتنی ہی عورتیں کل قیامت کے دن ننگی ہوگی جبکہ وہ لباس دنیا میں پہنتی تھی، یعنی اتنا باریک لباس پہنتی تھی جس سے ان کے اعضاء کی رنگت دکھائی دیتی تھی، وہ کل قیامت کے دن برہنہ ہوگی، ننگی ہوگی۔ مرجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حفصہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اور انہوں نے ایک بہت ہی باریک اوڑھنی پہنی ہوئی تھی،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باریک اوڑھنی کو لیا اور پھاڑ دیا اور ایک ایسی اوڑھنی انہیں اڑا دی جو کہ بہت زیادہ موٹی ہے۔ تو یاد رکھیں نمازیوں کی غلطیوں میں سے غلطی کون سی ہے؟ بہت ہی باریک لباس پہننا، اور بالخصوص عورتیں تو باریک لباس پہن ہی نہیں سکتی۔ اور اسی طرح عورتوں کے لیے یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عورتیں مردانہ ساخت والا لباس یا مردانہ بناوٹ والا لباس بھی نہیں پہن سکتی۔ وہ لباس یا وہ پینٹ یا وہ جیکٹ یا وہ ٹی شرٹ جو مردانہ ساخت میں ہو، مردانہ بناوٹ میں ہو، مردوں کے لیے خاص ہو، عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کپڑے استعمال کریں، اور اسی طرح مردوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ عورتوں کے لباس یا کپڑے پہنے، کیونکہ ایسے لوگ مردود ہیں، ایسے لوگ لعنتی ہیں، ملعون ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو مردوں کے لباس پہنتی ہے اور ان مردوں پر جو عورتوں کے لباس پہنتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے اور ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ تو یاد رکھیں مردانہ لباس عورتیں نہیں پہن سکتی، اور اسی کی وضاحت میں اہل علم نے یہ بھی کہا ہے ایک تو لباس میں بھی مرد عورت ایک دوسرے کی مشابہت نہیں کر سکتے، اور اسی طرح لباس کے علاوہ جوتے میں بھی جو جوتے خاص ہیں مردوں کے مرد ہی پہنیں گے، جو جوتیاں خاص ہیں عورتوں کی وہ عورتیں ہی پہنیں گی، اور اسی طرح کٹنگ میں بالوں کو تراشنے میں بھی مرد عورت کی مشابہت نہیں کر سکتے، عورتیں مردوں کی مشابہت نہیں کر سکتے۔ اور اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ بول چال میں، حرکات و سکنات میں، چال اور چلن میں بھی مرد عورتوں کی چال اختیار نہیں کر سکتے۔ عورتوں کی طرح باتیں کرنا، عورتوں کی طرح اشارے کرنا، عورتوں کی طرح چلنا، یہ بھی مردوں کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اسی طرح چال چلن عورتوں کے لیے بھی حرام ہے کہ وہ مردوں کی چال چلن چلے۔ اور اسی طرح صیغے بھی استعمال نہیں کر سکتی، عورتیں مردوں والے اور اسی طرح مرد عورتوں والے۔ جیسے عورت کیا کہتی ہے کہ میں کھا رہی ہوں، سو رہی ہوں، جاگ رہی ہوں، اٹھ رہی ہوں، بیٹھ رہی ہوں۔ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مرد والا صیغہ استعمال کرے کہ میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، سو رہا ہوں۔ اور اسی طرح مرد کیا کہتے ہیں؟ میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، سو رہا ہوں۔ مردوں کے لیے حرام ہے کہ وہ عورتوں والا صیغہ استعمال کرے کہ میں کھا رہی ہوں، پی رہی ہوں، سو رہی ہوں۔ سمجھ رہے؟ اہل علم نے اتنی بھی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا کہ صیغے بھی آپ مردوں والے عورتیں، عورتوں والے مرد استعمال نہیں کر سکتے۔ اور بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اگر چھوٹی لڑکیاں ہوتی ہیں تو والدین کیا کرتے ہیں؟ لڑکی کو، جو نابالغ لڑکی ہے، چھوٹی لڑکی ہے، اسے مردوں یا لڑکوں کا لباس پہناتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اہل علم نے کہا ہے، علماء نے کہا ہے کہ اس حدیث کی روح سے والدین لعنت زدہ ہیں، والدین لعنت کے مستحق ہے۔ کس کی لعنت؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مردوں کا لباس پہننے والی عورتوں پر لعنت ہے، اور اسی طرح عورتوں کا لباس پہننے والے مرد پر لعنت ہے۔ تو اب بچوں کو تو نہیں معلوم کیا صحیح، کیا غلط، کیا جائز، کیا ناجائز، لیکن اگر والدین لڑکی کو لڑکے کا لباس پہناتے ہیں تو والدین اللہ کے نبی کی لعنت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں احتیاط کرنا ہے لباس کے معاملے میں، لباس کے بارے میں نماز میں غلطی نہیں کرنی ہے۔ اور لباس کے بارے میں نمازی کی غلطی ہے کہ یہ بھی ہوتی ہے کہ میلے کچیلے پسینے والے بدبو والے کپڑوں میں نماز پڑھنا، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے آداب کے خلاف ہے کہ آپ میلے کچیلے کپڑوں میں نماز پڑھیں، بدبودار کپڑوں میں نماز پڑھیں، کام کے کپڑوں میں نماز پڑھے، ایسے کپڑوں میں نماز پڑھے جو کہ پسینے سے شرابور ہے، پسینے کی بدبو آ رہی ہو۔ آپ اللہ کے سامنے ایسا نہ کھڑا ہو۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ہر نماز پڑھتے وقت زینت اختیار کر لیا کرو، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنا کرو۔ ضروری نہیں کہ نئے لباس لاؤ، جدید لباس لاؤ، نہیں، بلکہ صاف کپڑے پہنے، یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ زینت ہے، یہ خوبصورتی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا انداز ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہو رہے۔ کون؟ اللہ جو تمام کائنات کا پروردگار ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، جس کی اجازت کے بغیر ایک پتا ہل نہیں سکتا،
تو وہی رب اس کے سامنے اگر آپ کھڑے ہو رہے ہو تو خوبصورتی کے ساتھ کھڑے ہو، میلے کچیلے بدبودار کپڑے پسینے والے کپڑوں کے ساتھ نہ کھڑے ہو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے شاگرد نافع کو دیکھا کہ وہ خلوت میں نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک لباس میں، ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، اے نافع، کیا میں نے تمہیں 2 کپڑے نہیں دیے تھے؟ کیا تمہیں 2 لباس نہیں پہنائے تھے؟ کہا ہاں دیے تھے آپ نے۔ تو کہا کیا ایک ہی کپڑے میں تم بازار میں جانا پسند کرتے ہو؟ کہا نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فاللہ احق ان یتجمل لہ، تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ کے لیے خوبصورتی اختیار کی جائے، اللہ کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ جب آپ بازار میں ویسا نہیں جاتے، بڑے لوگوں کے پاس ویسا نہیں جاتے، تو آپ اللہ کے سامنے ایسے کپڑوں میں کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھیں اللہ خوبصورت ہے اور اللہ جمال کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یعنی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی، ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل ہو نہیں سکتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی، ہم میں کا ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، کیونکہ اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ بلکہ تکبر تو یہ ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر، کمتر اور معمولی سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ تو یاد رکھیں جب ہم نماز کے لیے جائیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اچھے کپڑے پہنیں، میلے کچیلے کپڑے نہ پہنیں۔ لباس کی غلطیوں میں ایک غلطی یہ بھی ہے کہ بعض لوگ ہاف بنیان میں نماز پڑھتے ہیں، ایسی بنیان جو صرف پٹا ہوتا ہے اور آدھے سے زیادہ کندھا ننگا ہوتا ہے، یعنی اس پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں یہ بھی غلط ہے۔ آپ کے لیے کندھوں کو ڈھانپنا یہ لازم اور ضروری ہے، اور فقہا نے کہا ہے کہ کندھوں کو ڈھانپنا نماز کے دوران یہ واجب ہے۔ اور بعض سلف صالحین کے پاس اور حنابلہ کے پاس اگر کسی کے کندھے کھلے رہتے ہیں اور وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یصلی احدکم، کہ تم میں سے کوئی شخص ایک ہی کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر کچھ نہ ہو۔ تو گویا کہ کندھوں پر کپڑا ہونا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ بغیر کپڑے کے، یا اسی طرح ایسی بنیان جو صرف ایک پٹے کی شکل میں ہے، آدھے سے زیادہ کندھا کھلا رہ رہا ہے اور اس میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ تو یہ لباس کی غلطیاں ہیں، لباس میں ہونے والی غلطیاں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام غلطیوں سے بچیں۔ اور اسی طرح جا نماز کی غلطیاں بھی مصلیوں سے ہوتی ہے، یعنی جا نماز سے مراد وہ جگہ جہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایسی جگہ پر نماز نہ پڑھے جہاں پر تصویریں ہو، فوٹوز ہو، تصویریں نقش و نگار والی جگہوں پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اونی رنگین چادر تھی، اور انہوں نے اس چادر سے اپنے گھر کے جانب کو چھپائے رکھا تھا، ڈھانپے رکھا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا امیتی، کہ اس کپڑے کو، اس چادر کو ہٹا دو، کیونکہ اس چادر پر جو تصویریں تھیں وہ نماز میں میرے سامنے آ رہی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ اس جگہ پر نماز نہ پڑھے جہاں پر نقش و نگار ہو، تصویریں ہو، کیونکہ تصویر ایک ایسی چیز ہے کہ جس گھر میں ہوتی ہے فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الملائکہ بیتا فیہ صورہ، کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہوتی ہے، جس گھر میں تصویر ہوتی ہے فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جبریل علیہ السلام آئے تھے، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس آیا تھا لیکن آپ کے پاس نہیں آ سکا۔ یعنی آپ کے پاس آنے سے 3 چیزوں نے مجھے روک دیا۔ پہلی کہ آپ کے گھر کے دروازے پر تصویریں تھیں، دوسری آپ کے گھر میں جو چادر ہے اس پر تصویریں تھیں، اور تیسری آپ کے گھر میں کتا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تصویریں ہیں ان کے سر کاٹ دو تاکہ وہ درخت کی شکل اختیار کر لے، اور جو چادر ہے نقش و نگار والی، تصویروں والی،
اس کے 2 تکیے بنا لو تاکہ لوگ اسے پیروں تلے روندیں، اور اسی طرح کتے کو گھر سے باہر نکال دو۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ تو یاد رکھیں، نماز اس جگہ نہ پڑھے جہاں پر تصویریں ہیں، اور اسی طرح قبرستان میں نماز نہ پڑھے، قبر کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھے، یہ بھی منع ہے۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سن رکھو، خبردار ہو جاؤ، تم سے پہلے لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنا لیا، مساجد بنا لیا، تم ایسا نہ کرنا، تم اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ نہ بنانا، کیونکہ میں تمہیں اس سے روکتا ہوں۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجلسوا علی القبور، کہ قبروں پر نہ بیٹھو، ولا تصلوا الیہا، اور نہ ہی قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، کیونکہ یہ یہود و نصارہ کا شیوہ ہے۔ قبرستان میں نماز پڑھنا، درگاہوں پر نماز پڑھنا، قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ مسلمان کا شیوہ نہیں ہو سکتا، جبکہ آج ہمارے بعض بھولے بھالے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ درگاہ پر نماز پڑھنا افضل ہے، اس مسجد میں نماز پڑھنا جس میں درگاہ ہے، قبریں ہے، وہاں پر نماز پڑھنا افضل ہے۔ یاد رکھیں، غلط ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہے، آخری بیماری میں ہے، اور آپ بار بار ارشاد فرما رہے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنا لیا۔ تو یاد رکھیں، نمازیوں کی غلطیوں میں سے غلطی یہ ہے کہ قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، قبرستان میں نماز پڑھنا، یا اسی طرح کسی درگاہ وغیرہ میں نماز پڑھنا، یہ غلطی ہے۔ اور اسی طرح سترے کا خیال نہ کرنا، یہ بھی نمازی کی غلطی ہے۔ سترہ کسے کہتے ہیں؟ جو نمازی اور گزرنے والے کے لیے آڑ بنتا ہے، بیچ میں ہوتا ہے۔ تو سترے کو اختیار نہ کرنا یہ نمازیوں کی غلطی ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سنت اور نوافل کے لیے 5ویں صف 6ٹھی صف میں جا کر کھڑے ہوتے اور ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، یا تو آپ سترہ پلر کا بنا لیں، یا تو آپ سترہ دیوار کو بنا لیں، یا تو آپ سترہ کرسی کو بنا لیں، یا تو آپ سترہ اس سترے کو بنا لیں جو مسجدوں میں رکھا ہوا ہوتا ہے، یا تو آپ کسی نمازی کو یا بیٹھے ہوئے شخص ہی کو سترہ بنا لیں اور اس کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔ سترہ ہونا ضروری ہے، بغیر سترے کے آپ نماز نہ پڑھے، اور اس کی تاکید حدیثوں میں آئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لا تصلوا الا الی سترۃ، کہ تم نماز سترے کی طرف ہی پڑھا کرو، سترے کے علاوہ نماز نہ پڑھا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس سے، تمہارے سامنے سے کوئی گزرنا چاہ رہا ہے تو اس سے لڑائی کرو، کیونکہ اس کے ساتھ شیطان ہے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترۃ فلیدن منھا، جب بھی تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو سترے کی طرف نماز پڑھے، سترہ رکھ لیا کرے اور اس کے قریب ہو کر نماز پڑھے۔ اور اگر کوئی شخص تمہاری نماز کے سامنے سے گزرنا چاہ رہا ہے تو اس سے لڑو، اسے دھکا مار دو، کیونکہ وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے یا اس کے ساتھ شیطان ہے۔ اس کی صراحت میں، اس کی تشریح میں علماء نے وضاحت کی ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ نمازی سے آگے سے گزر جانا، جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے سے گزرنا یہ شیطانی عمل ہے۔ اور دوسری چیز علماء نے بیان کی ہے کہ شیطان اس بات کا حکم دیتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم نمازی کے سامنے سے چلے جاؤ۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم نماز پڑھیں سترہ رکھ لیا کریں۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں بڑے سخت تھے، سترے کے معاملے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی سخت تھے۔ قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا، 2 ستونوں کے درمیان نماز پڑھ رہا تھا، ادھر ایک ستون ادھر ایک ستون، بیچ میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے سامنے سترہ نہیں تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری گدی پکڑ کر مجھے سترے کے پاس کھڑے کر دیا اور کہا صلی الیہا، سترہ رکھ کر نماز پڑھا کرو، سترے کی طرف نماز پڑھو۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سترے کے بارے میں بڑے ہی سخت تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سترہ رکھ لیا کریں۔ اور سترے کے مسائل میں سے ایک بات یہ بھی جان لیں کہ سترے کی الاقل مقدار 1 ہاتھ کی ہے۔ 1 ہاتھ کی کوئی بھی چیز اگر آپ رکھ لیں اپنے سامنے نماز پڑھتے وقت، چاہے وہ لکڑی کی شکل میں ہو، کرسی کی شکل میں ہو، یا اسی طرح دیوار ہو، پلر ہو، کچھ بھی ہو،
ستھرا رکھ لیا کریں۔ اور ایک مسئلہ کہ جب آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کا ستھرا آپ کے لیے کافی ہے، آپ کو کوئی الگ سا ستھرا رکھنے کی ضرورت نہیں، امام کے پاس ستھرا ہے۔ اور اگر صف میں سے کوئی شخص داخل ہو بھی جاتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کیونکہ امام کے پاس ستھرا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گدھی پر سوار ہو کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے اور میں لوگوں کی صفوں کے سامنے سے گزرتا رہا، اور جب نماز ہوئی میں بھی صف میں داخل ہو گیا، جب نماز ہوئی تو کسی نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو اہل علم کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام کا ستھرا مقتدیوں کے لیے کافی ہے، اور اگر صف کے درمیان سے اگر کوئی گزر جاتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم حرمین میں دیکھیں گے پولیس والے یا بعض لوگ نمازیوں کی صفوں سے گزرتے ہیں تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی نمازیں ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، نہیں، وہ مجبوری کی حالت میں گزرتے ہیں، امام کا ستھرا مقتدیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو ستھرا رکھ لیا کرے، اس کے کئی فوائد ہیں، اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ، سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا ہوگا جب آپ ستھرے کو اختیار کریں گے۔ اور دوسری چیز کہ ستھرا رکھنے کی وجہ سے آپ کی نگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی، یعنی آپ کی نگاہیں دور تک نہیں جائے گی بلکہ سجدے کی جگہ پر ٹک کر رہیں۔ اور اسی طرح ستھرے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ دوسرے کو گناہ میں ملوث ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اور ایک فائدہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ستھرا اگر آپ رکھ لیے شیطان آپ کی نماز کو توڑ نہیں سکتا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان آپ کو مکمل وسوسے نہیں ڈال سکتا، یا بعض وسوسوں سے آپ محفوظ رہ سکتے ہو، یہ ستھرا رکھنے کا فائدہ ہے۔ یاد رکھیں جو شخص، بعض لوگ ہوتے ہیں ہمارے پاس فرض نماز سلام پھیر لیے، اب پیچھے ان کے بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے اٹھ کر نمازی کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، جبکہ یاد رکھیں نمازی کے سامنے سے گزرنا، جبکہ پیچھے والا نماز پڑھ رہا ہو اور اگر آپ اس کے سامنے سے گزر جاتے ہیں یہ بہت ہی بڑی وعید کا باعث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، حدیث کیا ہے؟ لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يديه۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو معلوم ہو جاتا کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 40 تک وہاں ٹھہرتا لیکن سامنے سے نہیں گزرتا۔ ابو النضر کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم کہ راوی حدیث نے 40 دن کہے یا 40 مہینے کہے یا 40 سال کہے۔ اور مسند بزار کی روایت اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں 40 سال کا ذکر ہے کہ اگر سامنے سے گزرنے والے کو معلوم ہو جاتا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 40 سال تک وہی ٹھہرتا لیکن کسی نمازی کے سامنے سے نہیں گزرتا۔ لیکن آج ہمارا معاملہ ہے کہ ہم اسے بہت ہی معمولی چیز سمجھتے ہیں، پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے شخص اور وہاں سے گزر جاتے، ایسا جیسے کہ لاکھوں اور کروڑوں کا نقصان ہونے والا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ 5-10 منٹ کے لیے آپ انتظار کر لیں لیکن کسی نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ اور ایک غلطی جو ہوتی ہے نمازیوں سے وہ ہے صفوں کی درستگی نہ کرنا، صفوں کی درستگی نہ کرنا۔ 3 روایتیں آپ کو میں بیان کرتا ہوں۔ پہلی روایت صحیح بخاری، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ۔ صفوں کو سیدھا کر لیا کرو، صفوں کو درست کر لیا کرو۔ صفوں کو درست کرنا، صفوں کو سیدھا کرنا یہ نماز کو قائم کرنے میں سے ہے۔ دوسری روایت صحیح مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ، کہ صفوں کو درست کر لو، صفوں کو سیدھا کر لو۔ صفوں کو درست کرنا، صفوں کو سیدھا کرنا یہ نماز کو مکمل کرنے میں سے ہے۔ تیسری روایت صحیح مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا الصف فی الصلاۃ، کہ نماز میں صفوں کو درست رکھو، نماز میں صفوں کو سیدھا رکھو، نماز میں صفوں کو برابر رکھو، کیونکہ یہ نماز کی خوبصورتی ہے۔ تینوں روایتوں سے کیا معلوم ہوا؟ تینوں روایتوں سے معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کی درستگی کی تاکید کیا کرتے تھے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم صف میں کھڑے ہو جاتے تو ہماری صفوں کو اس طرح سیدھا کرتے جیسا کہ تیر کی لکڑی کو سیدھا کیا جاتا ہے. اور ابو مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کندھوں پر ہاتھ پھیرتے اور کہتے استو، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ولا تختلفوا، آگے پیچھے نہ ہو، فتختلف قلوبکم، ورنہ تمہارے دلوں میں پھوٹ پڑ جائے گی. اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، کہ اپنی نمازوں میں صفوں کو درست کر لیا کرو، اپنی نمازوں میں صفوں کو سیدھا کر لیا کرو. اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو پھیر کر رکھ دے گا، تمہارے چہرے کو الٹا کر دے گا. اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، اس کی تشریح میں اور اس کی صراحت میں اہل علم نے کہا ہے کہ حقیقت میں یہ وعید ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صفوں کو درست نہ کرنے کی وجہ سے انسانوں کے، مسلمانوں کے چہرے کو اپنی گدی کی طرف پیچھے پھیر دے، پلٹا دے. اور یہ اللہ کے لیے بڑی بات نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بندر بنا دیا تھا اور وہ اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو صفوں کو درست نہ کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے چہرے کو ان کی گدی کی طرف پھیر دے، الٹا کر دے. اور دوسری چیز علماء نے بتلایا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے، چہرے کو پھیر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں نفرت، دشمنی، عداوت، حسد کو پیدا کر دے گا. اور ہو سکتا ہے کہ جو آج ہمارے درمیان دشمنیاں ہیں، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، حسد ہے، جلن ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری صفیں درست نہیں ہے اور اسی کی یہ سزا ہے. بہرحال ہمیں صفوں کو درست رکھنا ہے، صفوں کو درست رکھنا ہے اور اس قدر درست رکھنا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے بھائی کے قدم سے قدم ملا لیتا اور اپنے بھائی کے کندھے سے کندھا ملا لیتا. یہ صف کو درست کرنے کا طریقہ ہے کہ جب بھی آپ صف میں کھڑے ہو اپنے بھائی کے قدم سے قدم ملا لے اور اپنے بھائی کے کندھے سے کندھا ملا لے، بیچ میں جگہ خالی نہ چھوڑے. یاد رکھیں، جو صفوں کو کاٹ دیتا ہے نا، جو صفیں درست نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کاٹ دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا الصفوف، صفوں کو سیدھا کرو، صفوں کو برابر کرو. وسد الخلل، خالی جگہ کو پر کرو، بیچ میں شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو. ومن وصل صفا وصلہ اللہ، جو صفوں کو درست کرتا ہے، صفوں کو جوڑے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے جوڑے رکھتا ہے. ومن قطع صفا قطعہ اللہ، اور جو صفوں کو کاٹ دیتا ہے، صفوں کو درست نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے کاٹ دیتا ہے. یہ وعید ہے. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم فرشتوں کی طرح صف نہیں بناتے؟ ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کیسے صف بناتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اللہ کے پاس صف بناتے ہیں، صفوں کو مکمل کرتے ہیں، پہلے اگلی صف پھر دوسری صف، اور وہ جب بھی صف میں کھڑے ہوتے ہیں مل مل کر کھڑے ہوتے ہیں. لیکن آج اگر ہم ہماری مسجدوں کا جائزہ لیں گے، نہ تو امام اس بات کی تاکید کرتا ہے اور نہ ہی مقتدی اس پر دھیان دیتے ہیں. اتنی جگہ بیچ میں ہوتی ہے کہ ایک دوسرا انسان گزر سکتا ہے، اتنی جگہ نہ ہونی پائے کیونکہ ویسی جگہ میں شیطان داخل ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دشمنیاں، عداوتیں ہمارے درمیان پروان چڑھ رہی ہیں. تو صفوں کی درستگی کے بارے میں 5 چیزیں ذہن میں رکھ لیں. پہلی چیز، صفوں کو کیسے درست کریں گے؟ پہلی چیز، پہلی صف کو مکمل کرنا، پھر دوسری کو، پھر تیسری کو، پھر چوتھی کو. پہلی میں اگر جگہ خالی رہی اسے پر کرنا ہے، ایک چیز ہوئی. دوسری چیز، جب آپ صف میں کھڑے ہو رہے ہیں 2 لوگ آپس میں جگہ خالی نہ رکھے بلکہ کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا لے. تیسری چیز کہ آگے پیچھے نہ ہو. آگے پیچھے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ 2 لوگ اگر کھڑے ہوئے ہیں، اس طرح کھڑے ہوئے ہیں، ایک شخص ادھر کھڑے رہ رہا، ایک شخص پیچھے کھڑے رہ رہا، یا اسی طرح ادھر، ایسا نہ ہو بلکہ ایک ہی صف میں برابر طریقے سے کھڑے ہونا. یہ بھی ایک صف کو مکمل کرنے کا طریقہ ہے. یہ ہوئی تیسری چیز. اور چوتھی چیز کہ صف میں اس قدر اپنے پیروں کو نہ پھیلائے کہ نہ بازو مل سکے نہ قدم مل سکے. یاد رکھیں، صف میں جب آپ کھڑے ہو رہے ہیں، نماز کے لیے جب آپ کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کے جسم کی ضخامت کے اعتبار سے آپ پیر پھیلائیں گے. ایسا نہ ہو کہ ایک دبلا پتلا شخص ہے، اتنا شخص ہے لیکن پیر اتنے پھیلا، ایسا نہ ہو. یہ غلط ہے.
اور ایسا بھی نہ ہو کہ ایک بہت زیادہ موٹا شخص ہے اور اچھی خاصی اس کی حالت ہے اور وہ پیروں کو ملا لے رہا ہے، نہیں، بلکہ جسم کی جو ضخامت ہے، جسم کے حساب سے، کندھوں کے حساب سے آپ درمیانہ معتدل طریقے سے کھڑے ہو، اس سے صف مکمل درست ہوگی اور ایک دوسرے سے قدم بھی ملے گا اور کندھا بھی مل جائے گا۔ تو یہ بعض غلطیاں ہیں جو نمازیوں سے ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ایسا نہ کرے، بلکہ صف کو مکمل کرے، صف کو درست کرے، صف کے درمیان خالی جگہ نہ چھوڑے، کیونکہ جو خالی جگہ کو پر کر دیتا ہے نا، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا، جس نے صف کو مکمل کر دیا، خالی جگہ کو پر کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اور ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں صفوں کا دھیان رکھیں، صفوں کو مکمل رکھیں، صفوں میں خالی جگہ نہ چھوڑیں اور نہ ہی آگے پیچھے ٹھہریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نمازیں ادا کرنے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔